أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے 128 ڈے میں استقبال کرتی ہوں. چلیے الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ زمر چل رہا اور ہم لوگ آیت نمبر کہاں تک لیے تھے، کمپلیٹ کہاں تک کرے تھے ہم لوگوں نے؟ آیت نمبر 40 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا. اچھا آیت نمبر 41 رائٹ اوکے. آیت نمبر 41 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا. ابھی ہم لوگ آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ زمر کی جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پہ اخلاص کے بارے میں ہم لوگ بار بار جو ہے مسلسل دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور عبادت بھی اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی اور کو بھی جو ہے تھوڑا سا حصہ دیا جا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور مسلسل یا عبادی کا ہم بار بار تکرار محسوس کر رہے، اخلاص کا تکرار ہم محسوس کر رہے. اولو الالباب یعنی کہ عقل مند ہو تو پھر ہوش میں آؤ، یہ باتوں کو سمجھو اور اپنی اصلاح کر لو، اپنے اندر جو ہے اخلاص پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ بار بار اخلاص کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہیں. تو اسی کا سلسلہ چل رہا. ہم لوگ ابھی تک آیت نمبر 41 تک ہم لوگوں نے پڑھا. کافی الگ الگ ٹاپکس اس کے اندر آئیں اور پھر اب یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ کا کون سا پارٹ چل رہا؟ آیت نمبر 42 کون سے حصے میں آتی ہے؟ ہمارا پارٹ نمبر 3 چل رہا جو آیت نمبر 36 سے 52 تک چلنے والا ہے. تو 36 سے یعنی کہ ہم ابھی فی الوقت پارٹ نمبر 3 میں ہم لوگ موجود ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا پریویس آیتوں میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے موت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ تمام زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ سب کو توکل کرنا ہے تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی بنا لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے کہ کسی کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کی بھی ذکر کر رہے ہیں کہ تمام قدرت یہاں تک کہ انسان کی زندگی کی بھی جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے موت عطا کرتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. یعنی کہ ایک انسان چلتے پھرتے ہے یا سو رہا ہے آرام سے دکھنے میں جو ہے اپنے بستر پہ گیا لیٹا، تو اللہ اگر چاہتا ہے تو ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے. کسی بھی حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ موت دے سکتا ہے اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. یعنی کہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے. ایک تو فائنل والی جو ہے روح کو قبض کر لینے کا جس میں انسان کے اوپر موت لاحق ہو جاتی ہے، موت طاری ہو جاتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم لوگ دیکھے تھے، اس میں کچھ لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ روح کا کیا
کیا معاملہ ہے، روح کے بارے میں بتائیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس میں جواب دے دیے کہ روح تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اس کا علم اصل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے ہم نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اتنا تو ہم ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ جب تک باڈی میں روح ہے تو انسان کی جان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو ہے جان باقی رکھتا ہے، اور جب روح قبض کر لیتا ہے تو انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پر یہ بات عام ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ روح قبض کرنے پر موت طاری ہو جاتی ہے، پر اور ایک قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم کو انفارمیشن دے رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم سو جاتے ہو، جب تم رات میں بستر پر لیٹتے ہو تو تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم سوتے ہو، پر وہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ ایک قسم کی روح کو تمہارے اندر سے قبض کر لیتا ہے، اور ایسا قبض کرتا ہے کہ اطراف جو تمہارے چیزیں ہو رہی ہیں تم کو اس سے بے خبر کر دیتا ہے، اور تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں دیکھیں کہ روح کا، اگر یہ آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روح کے دو اجزاء ہے، یعنی کہ دو اقسام ہیں۔ ایک تو وہ والی روح ہے جو اللہ تعالیٰ موت کے وقت قبض کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انسان کے جسم کی تمام چیزیں، تمام حص، تمام جان جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کا پھر اس کا نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ دل کام کرتا ہے، نہ اس کے آرگنس کام کرتے ہیں، نہ اس کی باڈی میں کوئی جان باقی رہتی ہے، نہ کوئی حص باقی رہتی ہے، نہ کوئی فیلنگ اس کے باڈی پر باقی رہتی ہے، اس کی باڈی پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی موت کے ٹائم پہ یہ روح قبض کرتے ہیں۔ پر ایک قسم کی روح ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ روز انسان کے رات میں، جب انسان سو جاتا ہے، یا جبھی بھی انسان سو جاتا ہے، رات میں ہی نہیں بلکہ جبھی بھی انسان سو جاتا ہے، تو اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جب روح قبض ہوتی ہے تو کچھ حصے اس کے، یعنی کہ حص ختم ہو جاتی ہے اور کچھ حص باقی رہتی ہے، یعنی کہ انسان کو گرمی سردی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے، بعض وقت زور سے آواز دے کر اٹھاتے ہیں تو وہ آواز اس کو سنے آتی ہے، اور کچھ چیزیں اس کے پھر یعنی کہ احساس اس کا کچھ حصے کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، یعنی کہ موت ہی کی طرح ہے۔ اب یہ کیوں بتا رہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو، جب تم سوتے ہو تو کس طریقے سے تم دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہو، دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہو، تم کو چیزیں محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک موت کی طرح ہے۔ یعنی کہ جب تم رات میں سوتے ہو تو ایک یعنی کہ موت کا سمجھو کہ ایک حصے کو تم ایکسپیرینس کرتے ہو، جس طریقے سے تم بے خبر ہو جاتے ہو تو ایک وقت پھر موت آ جائے گی فائنلی، اس کے بعد کمپلیٹلی تم دنیا سے بے خبر ہو جاؤ گے، کمپلیٹلی دنیا سے تم کٹ ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہارے کو دنیا میں کیا چیز ہو رہی ہے تم کو نہیں معلوم ہوگا، اور پھر جیسا تم رات میں سوتے ہو اور پھر اس کے بعد صبح میں اٹھتے ہو، ٹھیک ہے، تو اٹھنے کے بعد تم کس طریقے سے، یعنی کہ بغیر تکلیف کے، بغیر کوئی مشقت کے تم جس طریقے سے اٹھ جاتے ہو، تو ویسے ہی موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب تم کو قیامت میں اٹھائے گا تو تم اسی طریقے سے اٹھو گے۔ تو یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو یہ ایک ریمائنڈر دے رہا ہے کہ جیسا تم روز سوتے ہو تو امیجن کرو کہ جس طریقے سے تم سو رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم اب سو رہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم کبھی نہ اٹھو، تم جو ہے موت کے منہ میں چلے جاؤ، تم موت کی ہمیشہ کی نیند تم سو جاؤ۔ تو یہ جبھی بھی تم سوتے ہو تو اپنے آپ کو موت کا ریمائنڈر دو، اور سونے سے پہلے اپنا تزکیہ کرو، سونے سے پہلے یہ امیجن کر کے سو کہ شاید میں اب سو رہی ہوں تو یہ میری آخری رات ہے، یا پھر اب میں جب سو رہی ہوں تو میری روح تو کیسا بھی قبض ہونے والی ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ روح کیا ہے آسمانوں پر جاتی ہے، اس کے بعد جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے ختم کر دینے کا ہے، اس کو جو ہے یعنی کہ اس کی موت، اس کا فائنل جو ہے، اس کا موت کا وقت آ گیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کی زندگی باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کیا کرتے ہیں، واپس لوٹا دیتے ہیں، اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور پھر اس کو زندگی کا پھر اور ایک موقع دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری، اگر ہم غور کریں گے، جو ہم سوتے وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو وہ دعائیں کیا ہے، اللہم بسم کا اموت و احیا، اموت کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نام کے ساتھ مرتی ہوں، اور میں تیرے نام کے ساتھ و احیا، اور میں تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ نہیں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ سو رہی ہوں اور تیرے نام کے ساتھ اٹھ رہی ہوں، اور ایک جو دعا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ
इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन। कितनी प्यारी दुआ है। देखिए, पहले तो मैं हदीस पढ़ दूं, फिर उसके बाद दुआ का आपको तर्जुमा भी बताऊंगी मैं, कि हदीस में आता है, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ आए तो अपने बिस्तर को अपनी चादर के अंदरूनी हिस्से के साथ झाड़े, क्योंकि वो नहीं जानता कि अपने पीछे उसने उसमें क्या छोड़ा है। यानी कि एक तो एटिकेट्स बताए जा रहे हैं कि जब बिस्तर पे जाओ तो अपने बिस्तर को झाड़ लो, अपने कपड़ों के अंदरूनी हिस्से पर जो साफ हिस्सा है उससे जो है अपने कपड़े से अपने बिस्तर को झाड़ लो। पता नहीं बिस्तर पे क्या चला है, ब्लैंकेट है और आपकी बेड है, उसको डस्टिंग कर लो आप। फिर ये दुआ पढ़े, क्या दुआ पढ़े, क्या सिखा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दुआ पढ़ने के लिए, कि तेरे पाक नाम के साथ ऐ मेरे रब, मैंने अपने पहलू को रखा है, अपने बाजू को बिस्तर पर रखा है, और तेरे हुक्म के साथ ही मैं उसे उठाऊंगा। यानी कि जब कल तू सुबह में जब मुझे हुक्म देगा उठने के लिए, तो मैं तेरे हुक्म के साथ ही अपने बिस्तर से अपने पहलू को उठाऊंगा। अगर तूने मेरी रूह को रोक लिया, जैसा अभी हदीस में पढ़े ना कि रूह जब जाती है तो अगर अल्लाह ताला फैसला करते हैं तो रोक लेते हैं अल्लाह ताला। अगर तूने मेरी रूह को रोक लिया तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू छोड़ दिया, यानी कि अगर अल्लाह ताला आप रोक ले रहे और मेरे ऊपर मौत का फैसला कर दे रहे, तो फिर अल्लाह ताला तू मेरे मेरे रूह पर रहम फरमा, क्योंकि मेरी रूह तेरे रहम की मोहताज है। तेरे रहम के बगैर मेरे जो है आखिरी के जो आगे के जो सफर है वो कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तू उस पर रहम फरमाना, और अगर तू छोड़ दिया तो इसकी इस तरह हिफाजत फरमा जिस तरह तूने अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। यानी कि अगर तू मुझे वापस अपनी दुनिया में मुझे भेज दे, मेरी रूह को अपने जिस्म में वापस भेज दे, तो फिर तू उसकी हिफाजत फरमा, यानी कि मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। जैसा तू अपने सालिहीन, जैसा तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, वैसा फिर मेरे ईमान की भी, मेरे अमाल की भी, मेरे नजरों की भी, मेरे सोचों की भी, मेरे हर चीज की तू फिर उसके बाद जो है हिफाजत फरमाना। यानी कि मेरे दुनियावी एतबार से भी मेरी हिफाजत फरमाना, मेरे दीनी एतबार से भी तू मेरी हिफाजत फरमाना। तो देखिए कि ये दुआ हम रोज पढ़ते हैं, कुछ लोग शायद आदत है पढ़ते हैं, और कई लोगों को तो ये दुआ अक्सर मालूम नहीं होती। हम क्या है, अब देखिए कि फिर वही बात होगी ना कि बचपन में जो हमारे वालिदैन हमको सिखा देते हैं कि बिस्मिल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, कि बस वो एक दुआ जो सिखा देते हैं तो हम वही दुआ को बस थाम लेते हैं और पढ़ते हैं, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, कोई एडवांसमेंट, कोई जो है, यानी कि हमारे मोबाइल्स अपग्रेड होते जा रहे हैं, हमारे यानी कि एजुकेशन सिस्टम, हमारी बुक्स अपग्रेड होते जा रहे हैं, हर चीज अपग्रेड और अपडेट होते जा रही, पर हमारा दीन का मामला जो है अपडेट हो रहा ही नहीं। हमने बचपन में जो छोटी-छोटी दुआएँ वो सीख ली हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे उस्ताद जो है हमको सिखा दी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब हमारी हैसियत के हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से छोटी दुआएँ सिखा दी, हम बस वही पढ़ते हैं। पर ये दुआ जो है, जो सुन्नत से साबित है, देखिए बुखारी और मुस्लिम की हदीस से ये दुआ साबित है, और हिस्नुल मुस्लिम में ये दुआएँ दी हुई भी है, तो हमको वो सारी दुआएँ पढ़ना है। तो देखिए कि कितनी खूबसूरत ये दुआ है, और ये दुआ में पूरा जो है इसका, यानी कि ये तरीक़े का नक्शा भी इसके अंदर जो है खींचा गया है कि रात में हमारे साथ क्या होता है, हमारी रूह के साथ क्या होता है। इसीलिए जो अरवाह होती है जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, तो वो कुछ अरवाहों को फिर मरे हुए अरवाह से भी अल्लाह ताला चाहे तो नींद की हालत में, ख्वाब की हालत में अल्लाह ताला मिलाते भी हैं। तो हमको ये दुआ पढ़कर सोना है कि अगर खुदा न खास्ता हम नींद के ही हालत में अगर हम मर जाएँ, तो अल्लाह ताला से हम क्या दुआ करें, अल्लाह ताला तू हम पर रहम फरमा, और अगर हम बच जाएँ तो अल्लाह ताला फिर हमारी तो हिफाजत फरमा, जैसा सालिहीन की तो हिफाजत करता है। कितनी खूबसूरत दुआ है, इसकी आदत हमको डालना है। और फिर नींद हमारे लिए रोज फिर रिमाइंडर भी है। क्या रिमाइंडर है? कि हमारी मौत लाहक हो सकती, हम जो है नींद में मौत के हवाले हो सकते हैं, और फिर जब हम उठेंगे सुबह में तो हम इमेजिन करना है, जब हम दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अहयाना का मतलब क्या है? अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है कि अब अल्लाह ताला तूने मुझे वापस जिंदा किया है। यानी कि नींद में से उठ रहे तो हम उठ गए नहीं बोल रहे अल्लाह ताला को, क्या बोल रहे हैं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या दुआ सिखाई है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, कि इसके बाद कि हमारे ऊपर मौत तारी हो गई थी, व इलैहि नुशूर, और हम तेरी ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो हम ये इमेजिन करना कि हम मौत से उठे हुए हैं, तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से शुक्र अदा करना है कि हम अल्लाह ताला हमको मौत के बाद तूने उठा दिया। अब देखिए कि आज हम रोज उठते हैं, और आज भी हम उठे, राइट, नींद में से उठे, हमने वाक़ई में दिल से ये शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला मौत के बाद तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी है। तो हम ये इमेजिन नहीं करते ना, उठते वक़्त जो है इमेजिन नहीं करते, उठते साथ ही पहले दिमाग में ये तारी होता
کہ بھئی کیا کام کرنا ہے، کیا دن میں جو ہے چیزیں باقی ہے اور کیا پکانا ہے، کس طریقے سے بچوں کا، یا پھر کیا پڑھائی کا ہے، آج کالج میں کیا ہے، اور پھر ہوم ورک کیا ہے، اسائنمنٹ کیا سبمٹ کرنا ہے، بس دماغ میں وہی طاری ہو جاتا۔ یا پھر سونے پہ سہاگا ہمارے جو ماشاءاللہ موبائلز ہے، جو ہم کو ہمارے حقیقت سے جو دور کرے ہوئے ہیں، یہ غور و فکر کرنے سے جو ہم کو دور کرے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی بڑا رول جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے آیت نمبر 42 کے اینڈ میں کیا ہے، ان فی ذالک لآیات، البتہ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پر افسوس کی بات ہے آج ہم غور و فکر ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ہم سوتے ہیں تو موبائلوں کے ساتھ سوتے ہیں، اور موبائل دیکھتے 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 ہماری آخری جو ہے یعنی کہ گھڑی موبائل کے ساتھ گزرتی ہے، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو ہمارے کو دعا سے پہلے موبائل یاد آتا ہے، اور سب سے پہلے لے کر جو ہے ہم موبائل کو چیک کرتے ہیں، اور موبائل میں جو ہے اسی میں پھر کھو جاتے ہیں، اور یہ غور اور فکر ہی نہیں کرتے کہ رات میں سونے سے پہلے کہ ہم موت کی گود میں جو ہے جا رہے ہیں، اور اٹھنے کے بعد یہ شکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو زندگی عطا کی، نہ رات میں اس کی فکر ہوتا ہے، نہ صبح میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور ہم اسی کے ساتھ ہماری رات اور دن کو جو ہے مکمل کرتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ یتفکرون کے بغیر ہی ہماری زندگی نعوذ باللہ کہیں مکمل نہ ہو جائے، تو سونے کی دعا کو نوٹ کرنا ہے کہ ہم کیا سونے سے پہلے ہم جو دعا کریں، اور اس کے علاوہ جب ہم سونے سے پہلے یہ تمام جو کام ہے، یعنی کہ جیسا ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ سونے سے پہلے تم یہ امیجن کرو کہ تم موت کی گود میں جا رہے ہو، موت کی نیند تم سو رہے ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ختم ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم واپس آؤ، ٹھیک ہے، دونوں بھی پاسبلٹیز ہے، جب دونوں بھی پاسبلٹیز ہیں تو پھر ہم کو سونے سے پہلے تمام اپنے پینڈنگ کام کر لینا ہے، تمام جو ہے گلے شکوے ختم کر دینے کا ہے، اگر کوئی ناراضگیاں ہیں تو اس کو ختم کر دینے کا ہے، اگر عشاء باقی ہے تو سونے سے پہلے عشاء کو پڑھ لینے کا ہے، اگر کوئی جو ہے کام ہمارے فرائض باقی ہیں، کچھ کام کرنا باقی ہے تو اس کو جو ہے ہم نپٹا لینے کا، یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھ کر پڑیں گے، پتہ نہیں کہ ہم جو ہے سوئیں تو پھر سو ہی چلے جائیں، سوتے ہی بن جائیں، تو اس سے پہلے ہم کو یہ کام جو ہے کرنا ہے، اور سونے سے پہلے یہ تصور کے ساتھ سونا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری رات ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک وقت مقرر الا اجل مسمى، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک وقت مقرر۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ غور و فکر یعنی کہ ہم سونے سے پہلے نیند کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ یعنی کہ بے فکرہ نہیں ہوتا، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا، ہر چیز میں وہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے اطراف کے ہر نشانی میں وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق دے، کیونکہ ہم تو اس میں بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ ہم کو اس کی ہدایت دے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، یعنی کہ اپنی شفاعت کا ذریعہ، اپنی جو ہے نجات کا ذریعہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شفاعت کا ذریعہ بنائے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو، یعنی کہ اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسا وہ شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آخرت میں دیکھیے قیامت کے دن اتنے بڑے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو مقرب جو انبیاء اکرام رہیں گے، ان کے پاس جب سفارش کے لیے لوگ جائیں گے تو وہ لوگ بولیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ ٹائم پہ ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، اور آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جب شفاعت کے لیے التجا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں چلو آؤ میں تمہاری سفارش کروں گا، نہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑائیں گے، جھک جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب دعائیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارنٹی نہیں دے رہے کہ آ جاؤ چلو میں تمہاری سفارش کرا دوں اور میں تم لوگوں کو نجات دلا دوں، نہیں، آپ گزارش کریں گے، آپ دعائیں کریں گے، آپ عاجزی کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا حکم دیں گے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے انبیاء اکرام ہیں وہ بھی سفارش کی نہ دنیا میں گارنٹی لے رہے نہ آخرت میں وہ جرت کریں گے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ تو اب یہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آتا کہ اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
کسی کے ہاتھ میں شفاعت کی اقتدار نہیں ہے، یعنی کہ کسی جس کو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، رائٹ؟ تو پھر پوری کی پوری کلی جو اقتدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کوئی دنیا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، اور ہم کسی کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری قیامت کے دن جو ہے ہم کو بچا لیں گے اور ہماری سفارش کریں گے. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. قل اللہ الشفاعت جمیعا، کیا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کلی سفارش ہے، وہ اجازت دیں گے تو پھر لوگ انبیاء اکرام اور تمام دیگر لوگ سفارش کریں گے، پر اجازت اللہ کے اختیار میں ہے. تو دنیا میں ہمارے کو کس سے امید رکھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ. اب دیکھیے کہ کیا ہماری ایسی یعنی کہ صفت تو نہیں ہے، کیا ہمارے ایسے ایٹیٹیوڈ یا ہمارا ایسا عمل تو نہیں، ہم کو چیک کر لینے کا ہے، فوری چیک کرنے کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں ان کا دل کون سے ذکر پر کڑنے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر پر کڑنے لگتا ہے. اب امیجن کریے، اب ہم جو ہے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلتا ہے، کوئی دین کی ٹاپک نکلتی ہے، کوئی قرآن کی ٹاپک نکلتی ہے، تو کیا ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اس میں اچھا فیل کرتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور اس میں جو ہے دل پر سکونت طاری ہو جاتی ہے؟ یا قرآن کی محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو دل پر سکون طاری ہو جاتا ہے، یا پھر ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، ہمارا دل کڑھنے لگتا ہے، ہم جو ہے پھر جو ہے بورنگ ٹاپک شروع ہو گئی؟ یا اس طریقے کا تو معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا. جس طریقے سے دیکھیے کہ محفل میں جب بیٹھتے ہیں نا تو اچھی یہ وہ آلتو فالتو جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں جب ہوتا ہے تو سارے لوگ کے چہرے کھلکھلاتے رہتے ہیں، چہروں آنکھوں پر جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ جو ہے روشنی دکھتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور بہت ہی جو ہے جستجو اور جذبے کے ساتھ سب لوگ سنتے ہیں اور اپنی اپنی طرف سے کچھ باتوں کا کنٹریبیوشن بھی دیتے ہیں. ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے دین کی بات شروع ہو جاتی ہے تو سارے چہرے ڈل ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی جو ہے بجھ جاتی ہے، اور پھر سارے بیزارگی کی جو ہے ایکسپریشنز دینے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے نیند بھی طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا کہ جیسا کہ جو بولنے والا ہے اچھی باتیں، دین کی باتیں، ان کے منہوں سے جو ہے کوئی سلیپنگ گیس نکل رہی ہے، اور اس کو سن کر جو ہے لوریوں کی طرح جو ہے ڈلنے اور سونے جو ہے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمارا ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل جو ہے اس دین کی باتیں، اب سمجھے کہ بھائی ایک محفل ہے اور مزے سے جو ہے سب جھوم رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں اور اچھی جو ہے مزے اور انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی گانے بند کرو اور پھر قرآن کی کوئی بات لگا دو، کوئی دین کی بات لگا دو، کوئی جو ہے قرآن کی تلاوت لگا دو، کوئی ترانے لگا دو، تو اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی دل کڑنے لگتے ہیں، ابا بورنگ جو ہے محفل پوری جو ہے سیڈ، ایسا کہ چہروں پر جو ہے ایسی کہ بے چینی طاری جو ہے ان کی ہو جاتی ہے، اور پھر جو کہنے والا ہے دین کی بات، جو کرنے والا ہے اس کی طرف سے سب بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب دین کی باتیں کیا لے کر بیٹھے ہیں، موت کی باتیں، موت کی یاد کیا دلا رہے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا لے کر بیٹھے ہو. بھائی دین محفل چل رہی ہے، انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اب اس میں تم اب یہ بورنگ ٹاپک لے کر جو ہے شروع کر دیے ہوئے، اب پلیز اب یہ بورنگ ٹاپک جو ہے بند کر دو. تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات جب ہوتی ہے تو دل جو ہے تنگ ہو جا رہے. اب دیکھیے کہ پیچھے پریویس آیت میں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کچھ لوگوں کا سینہ اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا جو ہے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو دین کی تمام باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے ایمان کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال ہونے والے ہیں. کیا ہم جو ہے ہمارا شرح صدر اتنا کھل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم کو دین کے معاملات اچھے لگنے لگ رہے ہیں، یا پھر ہمارا جو ہے معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم جو ہے تنگی محسوس کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر، دنیا کی باتیں چل رہی تو بڑا جو ہے ہم چہک رہے ہیں، ہم جو ہے خوش ہو رہے ہیں، اور چغلیاں چل رہی ہیں، غیبت چل رہی ہیں، تو آہا کیا مزے کی فل انجوائے، فل انٹرٹینمنٹ کی باتیں، پڑوسیوں کی باتیں چل رہی، یا کوئی شاپنگ کی باتیں، اچھا اتنے میں یہ کپڑے لیے، اتنے میں یہ جو ہے جولری لیے، اور پھر کہاں سے خریدے، اچھا وہ جگہ فلاں جگہ پر جو ہے آفر چل رہا ہے، وہاں پر جو ہے چیزیں چل رہی ہے، یا پھر ٹی وی سیریلز کی باتیں ہوں، یا پھر سیلیبریٹیز کی زندگیوں کی باتیں ہوں، اچھا انہیں پریگننٹ ہو گئی، اس کو جو ہے بچہ ہو گیا اور اس کا بچہ اتنا ہو گیا، اب وہ بھی جو ہے سیریل میں آ گیا، وہ بھی ٹی وی میں آ گیا، وہ جو ہے مسلمان
ہو گئی وہ جو ہے اسلام پر آ گئی، یا پھر وہ جو ہے اس طریقے کا جو ہے اس کے ساتھ یعنی کہ کچھ معاملہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہے، تو ٹی وی سیریلز اور سیلیبریٹیز کی باتیں اور فلموں کی باتیں بڑی انٹرٹیننگ لگتی ہے، اور دین کی باتیں اور قرآن کی باتیں اور آخرت کی باتیں، ساری باتیں جو ہے بڑی ڈپریسنگ لگتی ہیں، بڑی سیڈ لگتی ہیں۔ اب آپ موت کا ذکر مت کرو بھائی، پھر کیا ہے، ڈپریسنگ باتیں لے کر مت بیٹھو۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا جو ہے گر گیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بری لگ رہی ہے اور دنیاوی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک تو ہوگی کہ یہ جنرل بات، اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ اہل مکہ جو ہوتے تھے، وہ ان کے سامنے جب جو ہے ان کے 360 بتوں کی باتیں ہوتی تھی، ان کی جو ہے تعریفیں ہوتی تھی، تو وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ جب ان کی نفی کی جاتی تھی، ان کے بارے میں جو ہے حقیقت بیان کی جاتی تھی کہ یہ 360 جو تمہارے بت ہے، پتھر کے بنائے ہوئے بت ہے، تو ان کا دل جو ہے کڑنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، رائٹ، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ 360 جو بت ہے وہ تو ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وہ صرف ذریعہ ہے، وہ ہمارے اولیاء ہے، اللہ کا تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی کہ دنیا میں یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں، اور آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا۔ پر دیکھیے کہ جب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقرب کا ذریعہ ہے، تو پھر جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو دل کڑتا ہے، اور 360 بتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا دل جو ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو دل ان کے جو ہے اداس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کی نفی مت کرو بھائی۔ بھائی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر تمہارے باطل خداؤں کی جب نفی کی جاتی ہے تو تمہارا دل کڑنے کیوں لگتا ہے، کیوں تم سیڈ ہو جاتے ہو؟ تو اب یہاں پر اسی کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کو نازل فرما رہے ہیں کہ تمام باطل معبودوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اگر ان کی نفی ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ آج سیم سچویشن ہمارے ساتھ، سیم سچویشن ہے کہ اگر آج ہم توحید کی باتیں کریں کوئی بھی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، کوئی کلاسز میں، دینی جو ہے مدارسوں میں جو ہے قرآن جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں کریں اور یہ بتائیں کہ دیکھیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا، اسی سے نظر و نیاز، اور اسی کی طرف ہم کو متوجہ ہو جانا ہے، اسی کی طرف جو ہے انابت کا اظہار کرنا ہے، اسی کی طرف بار بار پلٹ کر جانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 100% اترنا ہے۔ اور ساتھ میں جب شرک کی نفی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام جو شرک آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہ 1400 سال اہل مکہ کی زمانے کی بات نہیں، بلکہ آج کے اگر ہم زمانے کی بات کریں کہ آج کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، آج کس طریقے سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ جو ہے انابت کا اظہار کیا جا رہا ہے، دوسروں کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، دوسروں کی طرف جو ہے نظر اور نیاز اور چڑھاوے اور منتیں اور چادریں چڑھائی جا رہے ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، ان کے پاس حاضریاں دی جا رہی ہے، ان کے پاس سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی جا رہی ہے، اور ان سے عقیدت اور محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اپنا وقت کو صرف کیا جا رہا ہے۔ تو جب اس کی نفی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ آج کے زمانے کا شرک ہے اور یہ شرک جو ہے ہم کو نہیں کرنا ہے، تو جب بتایا جاتا ہے تو جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے جو ہے اداس ہو جاتے ہیں، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر اتنا زیادہ باطل معبودوں کا جو محبت ہے اتنی زیادہ طاری ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ طاری ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا تقرب کا ذریعہ سمجھ کر محبت کی گئی تھی، آج ان کی محبت اتنی طاری ہو گئی کہ اب ان کی علاوہ کسی توحید کی بات جب کی جاتی ہے، ان کے علاوہ اللہ کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں۔ ان کو بس جھوم جھوم کر جو ہے کسی اور کی یعنی کہ جس کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جا رہا ہے، یا ان کے اولیاء اور بزرگ کی باتیں اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کی تعریفیں کی جائے، ان کے طرف جو ہے اچھی باتیں منسوب کی جائے، یا پھر ان کی طرف ان کے تعریف میں جو ہے ان کے قصیدے پڑھے جائے، تو پھر لوگ جھوم اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ پر جب توحید کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے وہ منظر کھینچ کر ہمارے آنکھوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ جب اکیلے صرف اور صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے کہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، دوسروں طاغوت کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، خوشی سے ان کے چہرے جھومنے لگتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں،
کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ آج اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ قل، کہہ دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض، کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہی اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، عالم الغیب ہے والشہادہ ہے، یعنی کہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، وہی فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، جس میں آج یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ آج اللہ کے علاوہ کسی اور کا جو ہے دامن تھامے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا فیصلہ کر دے گا۔ اور پھر یہاں پر ہمارے کو دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم کو دعا کیسا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کے ساتھ، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ تعالیٰ جو فاطر السماوات اور ارض ہے اور غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کرے گا۔ یعنی کہ یہ آیت پڑھ کر ہم جو ہے دعا بھی کر سکتے ہیں، عام دعائیں بھی کر سکتے ہیں، کہاں پر عالم الغیب والشہادہ تک جو ہے ہم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ سلیقہ سکھائے۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کہ یہ ایسے عقیدے رکھ کر قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے تو ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چسپاں کر دیا جائے گا۔ اس دن پھر وہ کیا کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ اگر ان کے پاس ساری آسمان اور زمین کی پوری دولت ان کو دے دی جائے تو انہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دیں گے فدیے کے طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہوں وہ دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو قیامت کے دن دیکھیں کہ حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، قیامت کے دن سب تنہا خالی ہاتھ اٹھائے جانے والا ہے، کسی کے پاس وہاں پر دولت نہیں رہیں گی۔ اب ایک صرف اللہ تعالیٰ ایک جو ہے صرف ایکسپلین کرنے کے لیے، اگر ان کیس ایسا ہوتا کہ زمین کی ساری دولت ان کے پاس ہوتی، پر انہوں جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے کم ہم تمہارے سے دنیا میں مانگتے تھے، کہ آج چھوٹا سا صدقہ اگر کریں گے انسان تو قبول کر لیا جائے گا، اور قیامت کے دن بڑی جو ہے دولت بھی دے دی جائے تو کل کے دن جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور وہ دے گا بھی تو اس سے عذاب سے اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ایک کھجور بھی ہم صدقہ کریں گے، آج ایک روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو ہم کو عذاب سے ہم بچ سکیں گے، اور قیامت کے دن ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس کوئی وہاں پر خزانہ ہو، اگر ہے بھی اور وہ دے گا بھی تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور انہیں دے بھی نہیں سکتا۔ صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتا رہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا، وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، کتاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہاں پر سارے حقائق ان کے سامنے کھل جائیں گے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں، یعنی کہ نعمت عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے احسان کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے۔ دیکھیے انسان کے اللہ تعالیٰ فطرت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے جو ہے یعنی کہ اس کے نیچر کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ جب انسان کے اوپر کیا ہے مصیبت آتی ہے تو انسان کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے کون شفاعت کرنے والا ہے، کون جو ہے باطل معبود اس کے ساتھ جس کو شریک کرتے ہیں، سارے اولیاء اپنے سب کو بھول جاتے ہیں، اور کس کی طرف پلٹتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ پر کتنا ناشکرا ہے دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتے ہیں، جب اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر جو شرک کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ اپنے نفس کے شرک کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو شرک یہ ہے نا کہ یہ کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں تو نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرا تھا گڑ گڑا کر کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر کے نعمت دے دیے، تو اب انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا یا فلاں دیوی دیوتا کی وجہ سے یہ ہوا، بلکہ اب انہیں خود اپنے نفس کو جو ہے شریک کر رہا، اپنے خود کا جو ہے نفس کا شریک کیا بول رہا انہیں کہ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ جو بھی مجھے ملا ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے، اپنے علم کی بنا
پر اسے جو ہے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو وہ اس طریقے کا نفس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا اور تکبر کر رہا، اور اپنے آپ کے علم اپنی، یعنی کہ میں محنت کرا بھائی میرے کو ملا، جس طریقے سے جو ہے یعنی کہ انسان کہتا نا کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے، جب اس کو کچھ بھی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میں محنت کرا، میرا علم تھا، میری محنت تھی، میری کوشش تھی، میری لگن تھی، میرا جو ہے ڈیڈیکیشن تھا، تو اس کی بنا پر ملا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، یہ تمام جو ہے تمہارے علم کی بنا پر نہیں ملا۔ دیکھیے کہ جیسا ہے نا کہ ڈگری جو ہے ہر کوئی حاصل کرتا ہے، جتنے بھی سمجھے کہ بھائی ایک بیچ ہے جتنے بھی انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کیا ساروں کو سیم اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کامیابی؟ کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، یعنی کہ علم کی بنا پر کسی کو نہیں ملتا، اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ، اور انسان کیا ہے وہ عطا کو بھول جاتا ہے اور اپنی ذات کو سمجھتا ہے کہ میری محنت اور کوشش سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت میجورٹی کیا ہے، جاہل ہے، نہیں جاننے والی ہے۔ کیا نہیں جانتے وہ؟ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا آزمائش ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیے ہوئے ہیں، جو علم اس کو دیے ہوئے ہیں، اور علم کی بنا پر جو کامیابی دیے، وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ دے کر اس کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ اچھا یہ علم ملنے کے بعد جب تم کو کامیابی ملتی ہے تو تم کریڈٹ اللہ کی طرف دیتے ہو یا علم کی طرف دیتے ہو؟ تو یہ ایکچولی اس کی آزمائش تھی، اور انسان جو ہے یہ ہی نہیں سمجھتا، اکثریت یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، جو علم ہے، جو پیسہ ہے، جو کامیابی ہے، جو فیم ہے، جو بھی دنیا میں جو اس نے حاصل کیا ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکچولی فتنہ تھا۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش تھی، ٹیسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کا ریاکشن دیکھنا چاہ رہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے عطا ہے، تیرا شکر ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، میں اپنی محنت سے اس کو حاصل کرا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مثال بھی دے رہے، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے کہی تھی۔ ہمارے پاس مثال بھی ہے نا، قارون کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رائٹ؟ کہ قارون بھی کیا کرا تھا، اپنے پیسے جمع کرا، اتنا پیسہ، اور کیا کہتا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ مجھے اپنی صلاحیت، اپنی دماغ اور اپنی محنت کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ ملی ہے، کیونکہ انہیں اپنی جو دماغ تھا، اپنی جو زبان تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود بھی فرعون کی چاپلوسی کر کے، فرعون کو جو ہے انہیں پٹانے اور منانے میں، اور اس کی جو ہے چاپلوسی کرنے میں، اس کا چمچا گیری کرنے میں لگا ہوا رہتا تھا، اور اس کو جو ہے بہت دولت سے جو ہے فرعون نے نوازا تھا، تو اس کو انہیں کیا بولتا تھا، میری محنت سے ملا ہے مجھے یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان سے پہلے بھی گزرے ہوئے لوگ، کئی لوگ، جس میں ایک ایگزامپل فرعون کا ہے، یا ایسے کئی لوگ بھی ہیں جو گزرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہی کیا تھا، اسی طریقے کا معاملہ کیا تھا، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اور زمین میں کیا ہوا، قارون دھسا لیا گیا۔ اور ایسے ہی کئی متکبر لوگ جو اپنی طرف جو ہے اپنی کامیابی کی کریڈٹ جو ہے دیتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب میں مبتلا کر دیا، تو ان کا کوئی مال، ان کی دولت، ان کا فیم، ان کا رتبہ، کچھ جو ہے ان کی کرسی کام نہیں آئی، پھر اپنی کمائی کے وہ برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی تمام دولت سے اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے کہ اب یہاں پر ہم کو سوچنا ہے کہ جو بھی دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو بھی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ ہوگا ہمارے پاس، کوئی ڈگری ہوں گی، کوئی پوزیشن ہوں گی، کوئی ریسپیکٹ ہوں گی، ہمارے گھر میں ہماری ایک پوزیشن، ایک ریسپیکٹ ہوں گی، یہ سارے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا ہے معلوم، جیسا فار ایگزامپل اگر ایک چھوٹا سا مثال دے دو، کہ اگر آپ اپنے خاندان میں سب سے جو ہے لوڈ ون ہے، ٹھیک ہے، آپ بینگ جو ہے یا بیٹی آپ کو سب چاہتے ہیں، بینگ جو ہے فرینڈ آپ کو چاہتے ہیں، بینگ بہن آپ کو چاہتے ہوں گے، بینگ بہو آپ کو چاہتے ہوں گے، بینگ بھابھی آپ کو، یعنی کہ ہر ایک آپ کو جو ہے کوئی یعنی کہ جو بھی ریلیشن میں ہے آپ کو چاہتے ہوں گے، یا پھر آپ کوئی ٹیچر ہے آپ کو محبت ملتی ہے، آپ کہیں امپلائی ہے آپ کو محبت ملتی ہے، جو بھی ہے، تو یہاں پر کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ دیکھو بھائی ایکچولی نا میں لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہتی ہوں نا، میں لوگوں کے ساتھ محبت سے رہتی ہوں، اسی لیے لوگ میرے کو عزت کرتے، میں سب کی خدمت کرتی ہوں نا، اسی لیے لوگ مجھے جو ہے آج یہ جو ہے میرا رتبہ ہے، ہر کوئی پورے لوگ جو ہے میری عزت کرتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، میرے علم کی بنا پر کرتے ہیں، یا میری خدمت کی بنا پر کرتے ہیں، یا میرے اخلاق کی بنا پر جو ہے کیا جاتا ہے، یا پھر میرے ذہن کی بنا پر کیا جاتا ہے، یا میری ڈگری اور میرے تعلیم کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے
کبھی بھی نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کوئی جگہ پر کام کر رہے تو بہت سارے ٹیچرز ہیں، پر آپ کو پرنسپل آپ کو زیادہ امپورٹینس دیتی ہوں گی، تو آپ کہیں نہ کہیں دل میں یہ سوچتے ہیں، تھوڑا سا تکبر دل میں آنے لگتا ہے کہ کیونکہ میں نا ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہوں نا، اسی لیے مجھے میری پرنسپل میری اتنی ریسپیکٹ کرتی ہے. تو یہاں پر ہم اپنے اوپر یہ جو کریڈٹ دیتے ہیں نا، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ کرتی ہوں میں، پر اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس کو سراہتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو سکتا ڈال دیتا کہ آپ کی بہت ساری صلاحیتوں اور آپ کی بہت ساری یعنی کہ اخلاق کے باوجود بھی لوگ ہو سکتا ہے آپ کی قدر نہ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بچی ہوتی ہے، بہت صلاحیت والی ہوتی ہے، بہت یعنی کہ اخلاق والی ہوتی ہے، پر وہ ایسی جگہ پر اس کی شادی ہو جاتی ہے نا کہ اس کی بالکل بھی نہیں قدر کی جاتی. یعنی کہ ایک زمانے میں اس کی بڑی قدر تھی، ہر جگہ پر اسکول میں اس کو سرایا جاتا، کالج میں سرایا جاتا، پورے یعنی کہ فرینڈز اس کو جو ہے بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھتے، گھر میں اس سے بہت محبت اور پیار سے برتاؤ کیا جاتا. پر ایک وقت جو ہے وہ پھر ایسے ہاتھوں میں چلے جاتی جہاں پر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، بالکل اس کو جو ہے پوچھ کر پھینک دیا جا رہا. تو دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ہم کو جو بھی حال میں اگر کسی کو ایسا بھی ہو رہا تو وہ اس پر صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر دے گا. اس کی جو ناقدری کی جا رہی ہے اس پر صبر کرے، اور اگر کسی کی قدر کی جا رہی ہے تو وہ اس پر شکر کرے کہ بھئی میرا اتنا چھوٹا سا کچھ علم ہے، میرا اتنا چھوٹے سے تھوڑے اخلاق ہے، تھوڑی سی خدمت ہے، پر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی عزت دے رہا مجھے، کتنی محبت دے رہا کہ لوگ مجھے عزت کرنے والے، لوگ مجھے محبت کرنے والے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، بس تیری ہی تعریف ہے اللہ تعالیٰ، بس تیری ہی عطا سے مجھے یہ نعمتیں مجھے ملی ہے. تو ہر چیز کا کریڈٹ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو دینا ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہاں میرے بھی تو ایسے اخلاق ہے نا تو لوگ میری قدر کرتے ہیں، بھائی اس میں کیا بڑی بات ہے. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، یہ ہم زبانوں سے نہیں کہتے، یہ ہے نا اصل، ہم یہ زبانوں سے نہیں کہتے، پر ایکچولی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ کہیں نہ کہیں اظہار کرتے رہتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور یعنی کہ کیا ہے نا، مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن عاجز ہوتا ہے نا، مومن جھکنے والا ہوتا ہے، مومن ہر چیز کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے والا ہوتا ہے. اور جو متکبر ہوتے ہیں نا، وہ متکبر ہر چیز اپنی طرف کہ یہ مجھے میری علم کی بنا پر ملا ہے. یہ سینٹینس نا اپنی طرف کبھی ہم یہ کہنے والے نہ بنے. اللہ ہماری حفاظت کرے، ایسی زبانوں سے ہم ایسی باتیں کہنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. یعنی کہ رزق میں عزت آ گئی، رزق میں محبت آ گئی، رزق میں جو ہے دولت آ گئی، شہرت آ گئی، فیم آ گیا، ہر چیز رزق میں آ گئی، اور پھر مال اور دولت بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، علم کی بنا پر نہیں، علم کی بنا پر نہیں، محنت کی بنا پر نہیں، اخلاق کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کیونکہ یہ دینا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ اگر سمجھ لینا تو کسی کو حسرت نہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کیوں کشادہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کشادہ رزق دے دے. جب یہ سمجھتا ہے نا انسان کی کشادگی، رزق کی کشادگی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ خطرناک آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے. تو پھر وہ کبھی بھی اس کی خواہش نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہاں پر اس کو جو ہے بے عزتی سہنی پڑتی ہے، ذلت سہنی پڑتی ہے، ناکامی سہنی پڑتی ہے، اور پھر لوگ جو ہے اس کو باتیں کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یا پھر پیسوں میں کمی ہو جاتی ہے، مال اور دولت میں کمی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. دیکھیے دونوں بھی آزمائش ہے. اب یہ ہم کو سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو تنگی عطا کرتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس میں نشانی ہے، لآیات لقوم یؤمنون. کتنی بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی نا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، ویسی قوم کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر نشانی لینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم دل مایوس کر لیں، چھوٹا کر لیں، نہیں، بلکہ اس میں تو ہم کو اپنے لیے سبق لینا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہماری آیت نمبر 53 ہے، جو مطلب سورہ زمر کی سمجھے کہ بھئی تاج والی آیت ہے، یعنی کہ سب سے پیک والی، سب سے امپورٹنٹ والی آیت ہے. اور اس کو آیت آف ہوپ کہتے ہیں، آیت آف امید کہتے ہیں، امید کی آیت کہتے ہیں. یہ آیت نمبر 53 نا بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. تو انشاءاللہ میں یہ سوچی ہوں کہ اس کے لیے نا اب جتنا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے نا، تو ہم یہ آیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، یا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو آیت نمبر 53 سے ہم لوگ آیت نمبر 61 تک سکپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر بیچ میں. اور اس کی انشاءاللہ ہم لوگ نا ایک الگ سے اسپیشل کلاس لے لیں گے، اس میں ہم لوگ یہ امپورٹنٹ آیت ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں آیت آف ہوپ، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے قرآن کے اندر یہ سب سے بڑی امید والی آیت ہے. تو یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا بہت ہی خوبصورت بیک گراؤنڈ بھی ہے. انشاءاللہ
انشاءاللہ وہ واقعہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کی آیتوں کو سمجھیں گے، اور اس کے اندر سے جو ہمارے لیے امید ہے، ہمارے لیے ہوپ ہے، اور ہمارے لیے جو سبق ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ لیں گے، تو اس کو ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 62 کی طرف، تو انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر چیز کا پھر اللہ تعالیٰ نگرانی بھی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پھر نگہبان بھی ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے۔ دیکھیے کہ تمام، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے، کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ، یہ سوچ کے دیکھیے کہ اے میرے بندو میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں جس کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اور میرے پاس مقالید السماوات والارض ہے، میرے پاس تمام کنجیاں ہیں، تمام خزانوں کی میرے پاس کنجیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میری طرف کیوں نہیں رجوع کر رہے تم؟ میرے ساتھ پھر کیوں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے، کیوں کسی کو اولیاء بنا رہے، کیوں کسی کو جو ہے انٹرمیڈیٹر بنا رہے، کیوں کسی کو وسیلہ بنا رہے، کیوں کسی کی اور کی طرف تم جو ہے متوجہ ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پریویس آیت میں کتنی پیاری بات گزری نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آیت نمبر 36 میں ہم لوگ پڑھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنی جو ہے تعریف اور اپنے اقتدارات اور اپنی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے، زمینوں اور آسمانوں کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اسی سے مانگو، اسی سے جو ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤ، اسی سے جو چاہے وہ مانگ لو، اگر وہ پوری دنیا کو اگر دے دے جو وہ چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ 7 گنا زیادہ بھی اگر وہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی، جتنا نیڈل کو سمندر میں ڈال کر نکالا جاتا ہے اتنی جتنی کمی لاحق ہوتی ہے نا، بالکل نہیں کے برابر، ویسی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ تو پھر کس کے پاس جائیں گے ہم؟ اللہ کے سامنے مانگیں گے نا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں، وہی آخرت میں جو ہے گھاٹے میں رہنے والے۔ دنیا میں ہو سکتا بڑے کامیاب ہوں گے، پر آخرت کا گھاٹا، آخرت کا خسارہ کس کے لیے ہے؟ خاسرون کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور کون سی آیت؟ آیت کونی، جو اطراف کے ماحول میں، اپنے جو اطراف میں جو دیکھنا ہے، اور آیت قرآنی، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا، اے جاہلو، اے جاہلو، کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الجاہلو، جاہلون، کہ جو ہے اے جاہلو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے اور بول رہے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے پر کہتے ہو؟ یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے دن ہمارے رب کی بندگی کر لو، یا پھر جو ہے ہم تھوڑے دن تمہارے رب کی بندگی کر لیں، تو غیر معبود کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ نفس کی پرستی کرنے کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ نفس کی پرستی، یعنی کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اپنی نفس کی پرستی کی طرف جو ہے تم مجھے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ یہ بات تمہیں ان سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہارے طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ اب دیکھیں غور سے سنیے یہ آیت کو، بہت ہی خطرناک آیت ہے، آیت نمبر 65 بہت ہی خطرناک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ ہم بے شک تمہاری طرف جو ہے وحی کی گئی ہے، اور تم سے پہلے کی تمام انبیاء کی طرف وحی کی جا چکی ہے۔ کیا وحی کی جا چکی ہے؟ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نے، غور سے سنیے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال، تمہارے تمام جو اعمال ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ کس کو بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اتنی خطرناک وارننگ کس کو اللہ تعالیٰ دے رہے؟ یہ وارننگ اللہ تعالیٰ آپ کو یا میرے کو نہیں، بلکہ یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اور ان کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے۔ اور وارننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے جیسے تمام انبیاء اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ شرک اتنا خطرناک اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اتنا برا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر میں آیت پڑھوں گی تو آیت کی جو ہے جس طریقے سے آیت بنی ہوئی ہے اس پہ آپ لوگ غور کریے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَيَحْبَطَنَّ،
ٹھیک ہے، یعنی کہ لام کی تاکید اور نون مشدد کی تاکید، جیسا ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں نا، لام اور نون مشدد اگر ایک جگہ آ گیا تو یعنی کہ تاکید پر تاکید، البتہ ضرور بس ضرور تمہارے عمل جو ہے ضائع ہو جائیں گے، اور پھر وَلَتَكُونَنَّ، اور البتہ تم ضرور بس ضرور من الخاسرین، خاسر یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیں کہ کتنا ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور شرک اگر کریں گے تو وہ ایک گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ انسان دنیا میں اس سے معافی نہ مانگ لے اور توبہ کر کر پلٹ نہ آئے، یہاں تک کہ اگر انبیاء اکرام بھی ہو اور انبیاء اکرام شرک کریں گے، نعوذ باللہ، ایسا انبیاء اکرام تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ تھے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی انٹینسٹی اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے بتا رہے کہ اگر ایون انبیاء اکرام بھی اگر یہ گناہ کریں گے، شرک کا عمل کریں گے، تو تمام عمل ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ انعام میں ہم یہ بات دیکھ چکے تھے، سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ جو ہے 18 انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور اسماعیل، اسحاق اور تمام انبیاء، 18 انبیاء اکرام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام لوگوں میں سے اگر کسی نے شرک کیا تو تمام کے اعمال ضائع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا، اب اسے امیجن کریے کہ کتنی بڑی وارننگ ہے اور کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ صرف وہ گناہ کی سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کے ساتھ جو اعمال کرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے عمل کا ضائع کا مطلب کیا ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک انسان ہے، بہت دنوں سے اچھے عمل کرتے جا رہا، اچھے عمل کرتے جا رہا، اچھے عمل کرتے جا رہا، اس کے بعد ایک عمل اگر انہیں جو ہے شرک کا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پچھلے کے تمام عمل اس کے برباد۔ کتنا بڑا، یعنی کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے، جیسا کہ یہ فار ایگزامپل اس طریقے سے نا جیسا ایٹامک بم کی طرح ہے، جیسا کہ ایک بار پھٹا تو تمام چیزوں کو تہس نہس کر دے گا، تمام چیزوں کو جو ہے برباد اور ضائع کر دے گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایٹم بم کی طرح جو ہے یہ ایک گناہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جتنے عمل اس نے کیا ہے وہ تمام عمل اس کے جو ہے برباد ہو گئے۔ یا پھر ایک انسان ہے کہ ایک انسان جو ہے شرک کرتا ہے، اور شرک کے ساتھ چاہے انہیں کتنے بھی اچھے عمل کر لے، کتنے بھی اچھے عمل، پر اس کے عمل میں شرک ہے، اور ساتھ میں انہیں بہت اچھی چیریٹی بھی کر رہا، لوگوں کی خدمت بھی کر رہا، والدین کے حقوق ادا کر رہا، لوگوں کے رشتہ داروں کا اور سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، اور بہت اچھے عمل، پر اس کے عمل میں ایک گناہ ہے اور وہ گناہ شرک کا ہے، تو اس کے لیے تمام عمل برباد، اس کے تمام جو دوسرے اچھائیاں ہیں وہ پورے کے پورے برباد، ایک شرک کی وجہ سے۔ اور اگر وہ شرک نہیں کر رہا تو اس کے ہر ایک چھوٹے چھوٹے عمل، یہاں تک کہ مسکرا کر بھی دیکھنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس قدر ہے، مسکرا کر دیکھنے کی بھی قدر اللہ تعالیٰ کریں گے، پر اگر انہیں شرک کرنے والا ہے تو اس کے تمام عمل برباد۔ یہاں تک کہ اگر انبیاء اکرام بھی کریں گے تو اب اس سے ہم کو دیکھنا ہے اور اس سے ہم کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ گناہ سے ہم کو کتنا اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ گناہ سے ہم کو کتنا اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے کیا بتایا گیا تھا کہ سب سے خسارے میں وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے برائی میں مبتلا کر دے، تو ویسا انسان کیا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں رہے گا۔ تو ہم کو اپنے آپ کو بھی شرک سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بھیانک قسم کا شرک ہے کہ ہم جانتے ہوئے یا انجانے میں کبھی جو ہے وہ چیزوں میں مبتلا رہتے۔ تو اس کے بارے میں پہلی چیز کے علم حاصل کریں، کیسا معلوم ہونا شرک کیا ہے، تو شرک کے بارے میں مزید علم حاصل کریں، اور سب سے بیسٹ سورس جو شرک کا ہے وہ جس میں ہم شرک کا علم حاصل کر سکتے وہ قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے نا تو ہمارے کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے شرک کے بارے میں معلوم کریں، اور اس کی جو ہے اس کے بارے میں مزید جو ہے اور یعنی کہ ایسے ٹاپکس جو ہے الگ سے سن کر اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا دینے والا ہے، داتا ہے، اور پھر ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو ہر چیز سے فراہم کرنے والا، آنکھ ناک اور تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دی ہے، پھر بھی اس کا قدر نہیں کرے، جیسا اس کا حق پہچاننا چاہیے تھا، جیسا اس کی عبادت کرنی چاہیے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک حقیقت یہ ہے نا اپنی جگہ، یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کوئی نہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا جیسا حق ادا کرنا چاہیے، کوئی نہیں کر سکتا ادا، پوری دنیا بھی مل کر اللہ تعالیٰ کے جو ہے قدر کرنا چاہے اور حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، پر ہمارا کام کیا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر سکتے نا، جیسی عبادت کرنا چاہیے ویسی عبادت تو نہیں کر سکتے، پر ایٹ لیسٹ ہم کو کیا کرنا ہے، کوشش کرنے کا ہے۔
اور کوشش کر کر جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی جو ہے کوشش میں لگے ہوئے رہنا، اور یہ کوشش اللہ تعالیٰ دے کر جو ہے قبول کریں گے۔ اس کی قدر کا معاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کیا ہے کہ پوری زمین اس دن جو ہے مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دستے راست میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، یعنی کہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تمام لوگ جو ہے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت یعنی کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ وہ یہ بات منقول کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، جیسا بال کو پھرایا جاتا ہے نا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں خدایا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، اور میں ہوں کبریائی کا مالک متکبر۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے وہ متکبر؟ یہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ یعنی کہ جوش اور خروش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گرنا پڑے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ یہ بات کو یعنی کہ اتنا زیادہ لرزہ آپ کے اوپر کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ پورا جو ہے ممبر جو ہے وہ ہلنے لگا، اور صحابہ کو ڈر یہ لگا کہ ممبر سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گر نہ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، کس کی ہے بادشاہی، کون ہے؟ تو امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ اس دن تمام زمین اور آسمان جس پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ مٹھی میں لے کر لپیٹ لے گا، اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب کو اپنے اعمال نامہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، گواہیاں ہوگی، پل صراط ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جب جو ہے اتنے جلال میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں ہے آج بادشاہ، کہاں ہے تمام لوگ جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، وہ ٹائم پر جہاں پر فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، تو وہ ٹائم پر ہمارے کو اللہ کے سامنے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہماری وہ ٹائم پر ہماری کیا کیفیت ہے، کیا نام ہے، اعمال کی تیاری ہے، کیا لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے والا ہے، کیا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس دن جب اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں اور اتنے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اپنی یعنی کہ جوش میں رہیں گے، اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ ہم پر کیا بنا پر رحم کریں گے، کس بنا پر اللہ تعالیٰ کا رحمت والی جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف متوجہ ہوگی، کس بنا پر؟ تو ہمارے پاس ایسے کیا اعمال ہے ہمارے کو اپنے اوپر جو ہے چیک کرنے کا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 68 سے یہاں پر آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، سور کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے، اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن کی تیاری، جس دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹ لیں گے، اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دے، اس دن کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسان کر دے، اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں کچھ ایسے اعمال ہو جس کی وجہ سے تو اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو رحمت اور محبت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو، اور ہم پر اپنی رحمت کے رحمت سے ہم کو اللہ تعالیٰ تو اپنے دامن میں لے لے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ تو اپنی عنایتیں اور اپنی نعمتیں اور اپنی جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تیرا حق اور تیری قدر کسی نے نہیں پہچانی، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کے ہم کم سے کم اس کی کوشش کرنے والے بن جائیں، یا الہ العالمین آخرت کے خسارے سے ہم کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ شرک اکبر اور شرک اصغر، یہاں تک کہ ریاکاری سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے، کیونکہ وہ گناہ ایسا ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری اس سے حفاظت فرما دے، یا الہ العالمین اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تیرے حضور حاضر ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے
ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو تیرے ساتھ کبھی شریک نہ کریں، ہم کبھی یہ کہنے والے نہ بنے کہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تیری نعمت جو آزمائش اللہ تعالیٰ اس کو پہچاننے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ تیری طرف رجوع کر کے تیرا ہی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں چاہے کتنا بھی صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ وہ فدیہ قبول نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق دے کہ ہم صدقے کر کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین ہم کو ہمارا دل کو اللہ تعالیٰ تو اپنی ہدایت کے لیے کھول دے، اپنے قرآن کے لیے کھول دے، اور تیرے ذکر پر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھل اٹھے اور ہم خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیرے ذکر پر جن کے دل اڑنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام محبتیں صرف اور صرف تجھی سے وابستہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک کرنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہماری جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، ہم جب سوتے ہیں تو ایک موت کے ایک حصے کو ہم اپناتے ہیں۔ یا الہ العالمین تو ہم پر اگر ہماری اللہ تعالیٰ جب تو ہم کو اگر تو ہم پر موت طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، اور اگر اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو ہماری ایمان کی، ہمارے تقوی کی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی تو حفاظت کرنے والا حفاظت کر دے، اور الہ العالمین ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم روز اپنے لیے نیند کو موت کا ریمائنڈر بنائیں اور اپنا تزکیہ کریں، اور ہم اس کی فکر کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔